بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ناخن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر میل بھی جم جاتی ہے، تو کیا ناخنوں کے اندر اگر میل جمی ہوئی ہو اور کالے رنگ کی نظر بھی آ رہی ہو، آپ اگر وضو کریں تو کیا وضو ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جو اندر میل والی جگہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوتا؟ یا آپ کے اوپر غسل فرض ہے اور ناخنوں کے اندر میل جمی ہوئی ہے تو کیا ان میل کو پہلے نکالنا پڑے گا پھر غسل کرنا پڑے گا، یا یہ میل لگی رہ گئی اور آپ نے غسل کر لیا تو کیا آپ کا غسل پورا ہو گیا یا اس میں کمی ہے؟ تو اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ ناخنوں کے اندر جو میل ہوتی ہے یہ ناخنوں کے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے جمع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ناخن کاٹنا فطرت انسانی میں شامل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی سنت اور فطرت انسانی کی چیزوں کو شمار کیا تو اس کے اندر اس چیز کو بھی شمار کیا، ناخنوں کو کاٹنا۔ گویا ناخنوں کا بڑھانا غیر فطری عمل ہے، غیر انسانی عمل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی مخالفت ہے اگر دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اور اگر طبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ہاتھوں میں جو میل لگی ہوتی ہے ناخنوں میں، اسی سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہی میل کے ذرات پیٹ میں جاتے ہیں، اور پیٹ میں جا کر پیٹ کو خراب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی بیکٹیریاز ہیں، یہی جو ہے جراثیم ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے، ناخنوں کے میل کے ذریعے سے ہمارے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے تو بڑی زور لگایا جا رہا ہے آج کل کہ ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ناخنوں کو مل مل کر دھونا اور ہاتھوں کو مل مل کر دھونا، اور اس کے پچھلے حصے کے اوپر بھی اچھے طریقے سے ملنا، اور ناخنوں کو رگڑنا، رگڑ رگڑ کر اس میں سے میل نکالنا اور صاف کرنا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناخن اتنے بڑھانے ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اب رہ گئی دوسری بات کہ اگر کسی کے بڑے ہوئے ہیں اور اس میں ناخنوں میں میل بھی جمع ہوا ہے تو وضو کرنے سے کیا وضو ہو جائے گا یا نہیں، غسل کرنے سے اس کا غسل جنابت ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ سن لیجئے کہ اگر میل لگی ہوئی ہے اور غسل کر لیا، وضو کر لیا تو آپ کا وضو کرنا جائز ہے، آپ کا وضو جائز ہو جائے گا۔ آپ اس وضو اور اس غسل سے نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ دیگر عبادات ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ویسے ایک نامناسب عمل ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ پوچھا گیا کہ انسان باوضو تھا اور اس نے کانوں کے اندر مسح بھی کیا ہوا تھا، یا جب غسل کیا تو غسل کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ روئی کے جو ملتے ہیں کاٹن برڈز، اس کے ذریعے سے میل کانوں میں پانی اور میل کو صاف کیا۔ اب وہ میل جب نکالی تو وہ کافی زیادہ نکل آئی، موم سی۔ تو کیا یہ میل نکالنے کی وجہ سے اس کا جو اندر کی جگہ اب خالی ہو گئی، کیا اس کا غسل دوبارہ کرنا واجب ہوگا؟ اس کا غسل ٹوٹ گیا، اس کا وضو جو اس نے پہلے کیا ہوا تھا کیا وہ ٹوٹ گیا، یا پھر اس کا وضو برقرار ہے اور جو اس نے غسل کیا تھا وہ برقرار ہے؟ تو اس کا جواب بھی سماعت فرما لیجئے کہ کانوں کی میل نکال لینے سے نہ وضو کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے نہ غسل کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہاں ایک بات کا دھیان رکھیں، اگر خدا نہ خواستہ ذرا زیادہ زور کا لگا دیا اور اندر کوئی دانہ تھا یا کوئی زخم تھا یا ہو گیا اور اس سے خون نکل آیا، یا دانہ تھا اس سے پانی یا پیپ نکل آئی، اور اب اس نے کاٹن بڈ سے نکالا تو دیکھا اس کے اوپر خون کے اثرات ہیں، اس کے اوپر پیپ کے اثرات ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پانی گندا لگا ہوا ہے، اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ اب اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے، اور یہ پانی اور یہ خون اور یہ پیپ یہ بھی ناپاک ہے، لہٰذا اس کو اب دوبارہ سے اس کو دھونا پڑے گا، یا اس نے حصے کو دوبارہ سے اس کو غسل جو ہے وہ تو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اتنے حصے کو دھو لے، وضو ٹوٹ گیا اس کو دوبارہ وضو ضرور کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے وضو کیا ہوا ہے، وہ باوضو ہے، وہ کٹنگ کروانے کے لیے گیا ہے، اب اس نے سر کے اوپر مسح کیا ہوا تھا، اب وہ گیا اور جا کے اس نے پورا سر ہی منڈوا دیا، کوئی بال رہا ہی نہیں، جس پہ مسح کیا تھا وہ بال ہی نہیں رہے، یا اس نے بڑے بال تھے اس نے چھوٹے چھوٹے کروا لیے، تو کیا اس کے بالوں کے کٹوانے کی وجہ سے اس کا وضو بھی ختم ہو گیا؟ یا اس نے جب دھویا تھا
ہاتھ تو اس ٹائم میں اس کے ناخن ذرا قدرے بڑے تھے، اور جب اس نے وضو کر کے فارغ ہوا تو اس نے ناخنوں کو کاٹ لیا، تو اب نیچے کی کھال بڑی واضح ہو گئی۔ تو کیا اس کا وضو اور اس کا غسل جو اس نے پہلے کیا ہوا ہے بالوں کے کٹوانے کی وجہ سے یا ناخنوں کے کاٹ لینے کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائیں گے یا برقرار رہیں گے؟ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ چاہے بال کٹوائیں چاہے آپ ناخن کٹوائیں، اس سے آپ کے پہلے کیے ہوئے وضو پر یا غسل پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا وضو بھی برقرار ہے، آپ کا غسل بھی برقرار ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دینی احکامات کو سیکھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔